آج ہم بات کریں گے کہ یہ ریئر ارتھ منرلز کیا ہیں، ان کی ہمیں ضرورت کیا ہے، کن ملکوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور اسے ریئر ارتھ منرل ہم کیوں کہتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 17 امپورٹنٹ ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ ہم اکثر کے نام نہیں جانتے، بلکہ ان کے نام لینا بھی کئیوں کو مشکل ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سیریم ہے، یوپوریم ہے، نیوڈیمیم ہے اور پرومیتھیم۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گلوب میں بڑے کم پائے جاتے ہیں، یہ سارے گلوب میں پائے جاتے ہیں، تمام کانٹیننٹس میں ہیں اور یہ وافر مقدار میں ہے، لیکن یہ بڑی کم مقدار میں اور امپورٹنٹ چیزوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کا اگر استعمال دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مستقبل میں اگر کسی کے پاس ریئر ارتھ منرلز نہیں ہے تو وہ شاید فیوچر میں سروائیو بھی نہ کر سکے وہ ملک۔ اب دیکھیں ہمارے تمام ایل سی ڈی، مائکرو فون، لیزر، ہیڈ فون، سمارٹ فون، اسپیس راکٹ، سیٹلائٹس، ماڈرن کینسر ایون ڈرگز اور ونڈ ٹربائنز اور الیکٹرک کارز، یہ ساری کی ساری ہی ریئر ارتھ منرلز ان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں اس وقت آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جہاں اس کی مائننگ ہوئی اور یہ ڈسکور کیے جا چکے ہیں وہ سب سے زیادہ چائنا میں ہیں 38%، اس کے بعد ویتنام میں 19%، برازیل میں 18%، رشیا میں 10.3% اور باقی ملکوں میں 14.8%۔ تو باقی اس کی ریفائننگ اینڈ پروسیسنگ جہاں ہوتی ہے اس میں چائنا ٹاپ کرتا ہے دنیا میں 60.6%، یو ایس اے میں 15.5%۔ مائننگ میں بہت پیچھے ہے، اگرچہ یو ایس اے نے بہت بڑا بجٹ مختص کیا ہے کہ اس کی مائننگ کی جائے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگر بات یوکرین کے بارے میں جو ڈیل کر رہے ہیں زیلنسکی سے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جو یوکرین کے ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کی مائننگ اور اس کی یوزیج میں اس کا بہت بڑا رول ہو، یا وہ گرین لینڈ کی بات کرتے ہیں کہ گرین لینڈ پر قبضہ کر لیں گے، تو اس میں اور بھی جغرافیکل اسپیکٹس ہیں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ گرین لینڈ از ریچ ان ریئر ارتھ منرلز۔ تو ہم بات کر رہے تھے ریفائننگ اینڈ پروسیسنگ کی، تو چائنا میں 60.6% ہو رہے ہیں، یو ایس اے میں 15.5%، میانمار میں 9.4%، آسٹریلیا میں 8% اور تھائی لینڈ میں 3%۔ یہ جو چائنا جو ہے یہ اس میں بہت آگے ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ایمرجنگ چائنا ہے اس کی بنیاد ڈینگ زیاؤپنگ نے رکھی، اور یہ ڈینگ زیاؤپنگ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر مڈل ایسٹ میں آئل ہے تو چائنا کے پاس ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ It means the importance of the rare earth minerals were known to Deng Xiaoping۔ تو اب تو دنیا ساری ایسے لگتا ہے کہ جیسے مستقبلی ریئر ارتھ منرلز کا ہے اور اسی کے گرد گھومتی ہے۔ تو رائٹ ناؤ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ امریکہ تقریباً اپنی 80% جو ریکوائرمنٹ ہے یہ چائنا سے امپورٹ کرتا ہے ریئر ارتھ منرل کا، اور پھر یہ جو ٹریڈ وار اور چائنا کے ساتھ ٹیرف وار سٹارٹ ہے، یا امریکہ چائنا کو ایک چیلنج اور تھریٹ سمجھتا ہے، یہ پھر بارگیننگ چپ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، اور چائنا تھریٹ کر دیتا ہے بعض اوقات کہ میں شاید کسی ملک کو یہ ریئر ارتھ منرل ایکسپورٹ نہ کروں۔ تو اسی لیے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس میں خود کفالت کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کر رہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے، اور سرٹنلی دیز آر دیر ان امریکہ ایز ویل، لیکن پہلے اس کی مائننگ اور ایکسپلور نہیں کیا گیا، لیکن وہ دنیا سے اور ضرور لے لیتے ہیں اور پھر اس اور کو ریفائن اور پروسیس کرتے ہیں، اسی لیے یو ایس اے کا جو شیئر ہے دیٹ از 15.5%۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ریئر ارتھ منرل کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 1788 کی بات ہے کہ سویڈن میں اسی طرح کانکنی کے دوران مائننگ کے پروسیس کے دوران ایک بلیک قسم کی راک ان ارتھ ہوئی۔ وہ راک ایسی تھی کہ جو کہ ایسڈ میں ڈیزالو ہو رہے تھے، جو بھی اس میں منرلز تھے، اس کو پھر وہ جو بلیک راک تھی اس کو اس وقت ریئر راک کا نام دیا گیا۔ تو اس وقت سے یہ کوائن ہو گئی ٹرم جو تھی ریئر ارتھ منرل۔ یہ ہے فیوچر کی دنیا، یہ ہے فیوچر کا انڈسٹریل سیٹ اپ،
یہ ہے फ्यूचर की पैदावार और ये है उनमें inputs basically these 17 important rare earth minerals. Hope this will be of some use to you. Thank you very much. God bless you.